الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العلماء ورثة الانبیاء آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اگست کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو ہمارے ملک پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑی اور اہم حیثیت حاصل ہے۔ ہمارا ملک پاکستان اگست کے مہینے میں وجود میں آیا۔ شمسی مہینوں میں سے اگست کا مہینہ تھا، اسلامی مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے پاس بہت بڑی اور بڑی عظیم نعمتیں موجود ہیں، لیکن اپنا وطن، اپنی ہر طرح کی مذہبی آزادی یہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینہ میں اور اگست کے مہینہ میں عطا فرمائی ہے۔ آزادی یہ انسان کی ضرورتوں میں سے ایک بنیادی ضرورت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو سب سے پہلے آزادی والی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے پیدائش کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو ان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے
جو نعمت ان کو عطا فرمائی اور ان کے سامنے اس کا اظہار فرمایا وہ آزادی تھی۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا اے آدم اور تیری بیوی، تو بھی اور تیری بیوی بھی جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، آزادی سے جو چاہے کھاؤ۔ تو آزادی والی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی۔ یہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے اہم ضرورت ہے، لیکن آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ ہر اعتبار سے ہی آزاد ہے، کہ دنیا میں کسی قانون کا پابند نہیں ہے، حلال و حرام کا پابند نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اللہ پاک نے آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، بتا دیا بھی بالکل بھی آزاد نہیں ہو۔ آزادی انسان کا حق ہے، لیکن ایسی آزادی جس میں وہ دنیا میں کسی قانون کا پابند نہ ہو، ایسی آزادی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب پہ بڑا کرم، بڑا احسان ہوا کہ اس نے اس مہینہ میں ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک آزاد ملک، ایک آزاد ریاست عطا فرمائی۔ جب یہ اگست کا مہینہ آتا ہے تو ملک پاکستان کی تاریخ کو بیان کرنے کے لیے اور اس کی تحریک آزادی کی تفصیل کو بیان کرنے کے لیے بس اوقات ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ سننے والے یہ سمجھیں یہ ملک جن لوگوں نے حاصل کیا، اس کے پیچھے جن حضرات کی قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے جن حضرات کی محنتیں ہیں، وہ کوئی دیندار لوگ نہیں تھے، وہ کچھ سیکولر لوگ تھے۔ وہ تو صرف روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانے والے تھے۔ ابھی اگست کا مہینہ آ گیا، جو سیکولر لوگ ہیں، جو کسی دین اور مذہب کے پابند نہیں ہیں، رب تعالیٰ کی ذات پر ان کا ایمان نہیں ہے، اگر زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو لیکن کامل ایمان نہیں ہے، وہ ان دنوں کے اندر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ملک پاکستان روٹی کپڑے مکان کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، اور اس کے پیچھے کوشش کرنے والے بھی ایسے ہی لوگ تھے۔ حالانکہ یہ ملک پاکستان کی تاریخ کو، تحریک آزادی کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش ہے، اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ آج کی اس نشست میں وقت بہت مختصر ہے، آپ حضرات کی خدمت میں مختصراً اس بات کی وضاحت کروں گا کہ اس ملک پاکستان اور اس خطے کی آزادی کے لیے کوشش کرنے والے لوگ سیکولر نہیں تھے، وہ خالص دیندار لوگ تھے۔ ملک اغیار کے ہاتھوں میں گیا کب؟ ہمارا یہ خطہ ہندوستان غیر مسلموں کے ہاتھوں میں گیا کب؟ مغلیہ خاندان میں، جب عیش و عشرت نے راج کیا اور ان لوگوں نے اپنی اقتدار کی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نہ نبھایا، خود طرح طرح کی عیاشیوں میں پڑ گئے اور
نہ تو لوگوں کی مذہبی ضروریات کا خیال رکھا اور نہ ہی لوگوں کی بنیادی دنیاوی ضرورتوں کا خیال رکھا۔ ہر اعتبار سے نااہلی سامنے آئی، عوام کا اعتماد ان سے ہٹ گیا۔ آہستہ آہستہ غیر مسلم لوگ ادھر ادھر کے ہمارے اس خطے پر نظر رکھنے لگے کہ یہاں کے لوگ اپنے حکمرانوں سے مطمئن نہیں ہیں، حکمران خود اپنی عوام پر ان کی گرفت مضبوط نہیں ہے، اس خطے پر قبضہ کیا جائے، یہ سونے کی چڑیا ہے، وسائل کا گھر ہے، تو کیا خوب رہے گا۔ انگریز نے یہاں ایک کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تجارتی کمپنی متعارف کروائی۔ بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہاں کوئی تجارت نہیں تھا، تاجر بن کے آیا تھا، لیکن اصل مقصد یہاں کے خطے پر، یہاں کے وسائل پر قبضہ تھا۔ اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا، ادھر ادھر سے دوسرے غیر مسلم حضرات کی طرف سے ہمارے خطے میں دخل اندازی کا اور مغلیہ خاندان کی نااہلی کا سلسلہ شروع ہوا۔ عوام ان سے ہر اعتبار سے بدگمان ہو گئے، نہ معاشی لحاظ سے مضبوط تھے، نہ مذہبی لحاظ سے کوئی رہنمائی تھی۔ تو وہ لوگ جو واقعی اس امت کے وارث ہیں اور اس امت کے جو ہے صحیح معنوں میں مقتدا ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے پہلے مغلیہ خاندانوں کے حکمرانوں کو کئی طرح کے اصلاحی خطوط لکھے۔ اس دور میں خط کی بڑی اہمیت تھی، ذرائع مواصلات میں رابطے کا بہترین ذریعہ خط ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا۔ انہوں نے اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے عوام کے اندر بھی مذہبی روح پھونکنے کی کوشش کی، حکمرانوں کو بھی خطوط لکھ کر واسطوں کے ذریعے سے توجہ دلائی کہ بھئی تم اپنی نااہلی کا ثبوت دے رہے ہو، اور تمہاری اس نااہلی کی وجہ سے ایک وقت آئے گا کہ یہ ملک اغیار کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے علماء میں ایک بہت بڑا کردار رکھتے ہیں۔ ہندوستان کے علماء ہیں، مذہبی طبقات ہیں، عموماً ان کی حدیث کی سند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے، یعنی آگے سارے ان کے شاگرد ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت تھے، اور ان کی بات کا حکمرانوں تک بھی اثر ہوتا تھا، عوام بھی ان کے چاہنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے تئیں بہت ساری کوششیں کی، لیکن جب بگاڑ حد سے گزر جائے اور حد سے بڑھ جائے تو پھر بس اوقات کوششیں یہ بیکار ثابت ہوتی ہیں، یا ان کے وہ نتائج سامنے نہیں آتے جو آنے چاہیے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کوششیں کیں، عوام میں تو ان کی کوششوں کو پذیرائی حاصل ہوئی، لیکن حکمرانوں نے جو ہے وہ کوئی توجہ نہ کی اور ٹس سے مس نہ ہوئے، اپنی عیاشیوں میں لگے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے کچھ ہی دیر بعد انگریز نے اپنے پرپرزے ہندوستان میں پھیلانا شروع کر دیے، اقتدار ان کے ہاتھ میں چلا گیا۔ تو اس ملک کی معاشی ترقی، اس خطے کی، بلکہ ملک تو کیا خطہ ہندوستان، معاشی ترقی اور اس کی روحانی ترقی کے لیے جو بہترین کوششیں ہوئی ہیں، ان میں علماء کرام کا ایک بہترین کردار ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی
انہوں نے عوام کے اندر جو بیرا روی پھیل رہی تھی اپنے اثر و رسوخ کی حد تک ان کا فتویٰ پورے ہندوستان میں چلتا تھا. عوام کو اس طرح متوجہ کرنے کی کوشش کی حکمرانوں کو بھی، لیکن خاطر خواہ نتائج حاصل نہ ہوئے. ان کے بعد ان کی نسل میں اور ان کے چاہنے والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کے اولاد میں تھے. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی ایک با اثر شخصیت تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ کرم اور احسان فرمایا کہ وہ روحانی سلسلے کے ساتھ جڑے اور خود بھی اللہ اللہ کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اللہ اللہ سکھاتے تھے. تو سینکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد تک ان کے مریدین پہنچ گئے بہت تھوڑے وقت کے اندر. اب جب انگریز ہندوستان میں اپنے قدم جما رہا تھا، ان حضرات نے اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ بھائی اپنی بساط کی حد تک آواز لگانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. آپ نے اس سلسلے میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے اس مسئلے پر بیعت لینی شروع کی کہ ہم ہرگز انگریز کے اقتدار کو قبول نہیں کریں گے، اس خطے پر اس کے اقتدار کو قبول نہیں کریں گے، اور اس مہم میں ہمیں کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑے تو گریز نہیں کریں گے. چنانچہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے گرد مسلمان جمع ہو گئے اور انگریز کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے. انگریز جب ہندوستان میں آیا تو اس وقت ذاتی طور پر بہت مضبوط نہیں تھا، چونکہ تجارتی کمپنی کے نام سے آیا تھا. تاجروں کے پاس کتنی کی فوج ہوتی ہے؟ فوجیں تو نہیں ہوتی لڑائی کے لیے، لیکن تاجر کے پاس پیسہ ہوتا ہے. انگریز کے پاس پیسہ تھا، اس نے بندے خریدے جو ہندوستان کے رہائشی تھے، جو انگریز کو اور اس کی پالیسیوں کو تحفظ دیں. اس سلسلے میں جو سکھ تھے، سکھ، انہوں نے انگریز کا ساتھ دیا اور انگریز کے اقتدار کو مضبوط کیا. انگریز نے اپنی فوج کے طور پر، اپنے گماشتوں کے طور پر، اپنے ایجنٹوں کے طور پر سکھوں کو استعمال کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو انگریز سے خطرہ تو تھا ہی، لیکن سکھوں سے بھی خطرات سامنے آنے کا جگہ جگہ جو ہے نا وہ اب سکھ اور مسلمان کی جو ہے نا وہ لڑائی سامنے آ گئی. یعنی فریق تو تھے انگریز، سکھ تو ہندوستان کے رہائشی تھے، ان سے لڑائی کوئی نہیں تھی، لیکن انگریز نے ایسی چال چلی کہ سکھ جو ہے وہ ایک فریق کے طور پر مسلمانوں کے سامنے آ گئے. اس لیے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سکھوں سے پہلے مقابلہ کرنا ضروری سمجھا. یہ ان کے ایجنٹ ہیں، ان کے پروردہ ہیں، ان کے پیسے پہ پلنے والے، ان کے اشارے پہ چلتے، پہلے ان کا علاج کیا جائے، پھر ہمارا خطہ انگریز سے جو ہے وہ چھوٹ سکتا ہے. چنانچہ سکھوں سے جگہ جگہ لڑائیاں شروع ہوئی، جنگیں شروع ہوئیں. حضرت سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک نے بہت ان کو صلاحیتوں سے نوازا تھا. تعلق معلّہ بھی خوب تھا، جرأت و بہادری بھی خوب تھی. جگہ جگہ پہ ان حضرات سے مڈ بھیڑ ہوئی، جنگیں ہوئیں، مسلمانوں کو لمحے نے فتح دی. لیکن کسی بھی جنگ میں
اس وقت تک کامل فتح حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اندرونی لوگ جو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کی اصلاح نہ ہو جائے۔ اندر سے بہت لوگ بک گئے، غدار ہو گئے۔ آخر کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان سکھوں سے بالا کوٹ کے میدان میں، بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں جنگ ہوئی اور وہاں پر غداری ہوئی اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ انگریز نے اور سکھوں نے خرید لیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید اس موقع پر شہید ہو گئے۔ مسلمانوں نے بہت شہادتیں پائیں۔ اس طرح انگریز آہستہ آہستہ ہندوستان میں اپنے قدم جماتا گیا اور اللہ سے تعلق رکھنے والے اولیاء، صوفیاء، علماء ہر دور میں انگریز کا مقابلہ کرتے رہے۔ یہ دوسرا دور شروع، پہلا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تھا، یہ دوسرا حضرت سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اس کے بعد تیسرا دور آیا۔ انگریز نے بہت حد تک بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور سارے اندرونی بیرونی راستے اپنے اس نے ہاتھ میں کر لیے۔ چنانچہ اب مستقل طور پر فوجیں وہاں آ گئی اور بلکہ ہندوستان کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا۔ ہاں جی، اب اس میں ہندو بھی فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں، پیسے کے لالچ میں سکھ بھی ہو رہے ہیں، اور کئی بیوقوف مسلمان بھی تھے جو پیسے کے لالچ میں، جو تنخواہوں کے لالچ میں کہ جو ہے نا بڑی تنخواہ ملے گی تو انگریز کی فوج میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اللہ والے کو کھڑا کیا جس نے انگریز کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ارد گرد اپنے چاہنے والوں کو کھڑا کرنا شروع کیا، اور وہ عظیم شخصیت حضرت شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت۔ جس طرح میں نے عرض کیا، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، وہ تو پیر تھے۔ وہ پیر عام طور پر پیر کے بارے میں تصور کیا ہوتا ہے کہ اپنی اللہ اللہ کرے، لوگوں کو کروائے، باہر کے جھگڑوں سے اس کو کیا غرض۔ لیکن ہمارے اکابر ایسے نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ بھئی شرعی طور پر اگر یہ ہمارا مستقل کام ہے کہ ہم نے لوگوں کو اللہ اللہ سکھانی ہے، یہ بھی کام ہے کہ بھئی جس طرح لوگوں کا تعلق غیر اللہ سے ٹوٹ رہا ہے اور مستقبل میں جو ہے وہ ایک طرح کا بہت بڑا الحاد کا دروازہ کھول رہا ہے اور امت مسلمہ کو بے دین بنانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں کو دینی لحاظ سے اب اس خطے میں عمل کرنے میں، نماز روزے میں بڑی مشکلات پیش آئیں گی، اس لیے انہوں نے اپنی اللہ اللہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے لوگوں کو انگریز کے خلاف کھڑا کیا۔ حضرت مجد الفسانی اپنا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی روحانی شخصیت تھے، اور تقریباً ہندوستان کے جتنے صوفیات تھے ان کے معتقد تھے، علماء تھے ان کے معتقد تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اس لیے آپ نے علماء کرام کو پیغام بھیجے، میٹنگیں کی، اجلاس کیے کہ اس انگریز کا مقابلہ کرنا ہمارے ذمہ ضروری ہے۔ یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر دنیا دار لوگوں کی کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی پارٹی موجود نہیں تھی جو انگریز کے خلاف کھڑی ہو کر لڑ رہی ہو۔ جب تحریک آزادی کی بات آتی ہے تو وہ چند ایک افراد جو بعد میں آئے ان کا تذکرہ کر کے ہم جو ہے نا خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ملک بن گیا، انگریز کو بھگا دیا۔ یہ اتنی بڑی پیش قدمیاں اور جو کوششیں جو ہو رہی تھی، اتنی دیر سے ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا جاتا۔ یہ تاریخ سے خیانت ہے۔ حضرت مجد الفسانی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بڑے بڑے علماء ان کے مرید تھے، جس طرح کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ،
حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے اثر و رسوخ والے اس وقت کے جو علماء تھے، جن کے ہزاروں کی تعداد میں چاہنے والے تھے، ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ میں لایا اور ان کو ترغیب دی کہ دیکھو انگریز ہمارے وسائل پر بھی قبضہ کر رہا ہے اور ہمارے مذہبی تشخص کو بھی مستقبل میں بگاڑ رہا ہے، اور بڑے خطرات ہیں، اگر ہم کھڑے نہ ہوئے تو بڑے حالات خراب ہوں گے۔ چنانچہ فوج تیار ہوئی، پھر عصر نو انگریز کے خلاف جنگ لڑی گئی۔ شاملی کے میدان میں انگریز سے بڑی عظیم اور گمبھیر جنگ ہوئی، اور اس موقع پر چونکہ انگریز قدم جما چکا تھا اور اندر سے غداروں کی اور بکنے والوں کی کمی نہیں تھی، مسلمانوں کو اس میں شکست ہوئی۔ شکست کا مطلب یہ کہ جو نتائج چاہتے تھے وہ نہ حاصل ہوئے، وگرنہ مسلمان تو ہر صورت میں کامیاب۔ اگر یہ کافر کو مار دے، فتح ہو جائے تب بھی کامیاب ہے، شہید ہو جائے تو تب بھی کامیاب ہے، اس کی تو ہر صورت میں کامیابیاں اللہ پاک نے لکھی ہیں۔ یعنی وہ جو نتائج چاہتے تھے وہ نہ حاصل ہو سکے، لوگ ڈر گئے کہ انگریز کے پاس تو بہت وسائل ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ ان کے پاس وسائل نہیں تھے، اللہ تبارک طرف سے تعلق ضرور تھا۔ تو شاملی کے میدان میں شہادتیں ہوئیں، حضرت حافظ ضامن اسی موقع پر شہید ہوئے، اور بھی بہت شہادتیں ہوئیں، اور انگریز نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ لوگ اب میرے مخالف ہیں اور میرے اقتدار کو طول نہیں دینے دیں گے۔ ان کے خلاف انگریز نے جگہ جگہ سازشیں شروع کر دیں، گرفتاریوں کے سلسلے شروع کر دیے، ان کا اپنا علماء کرام کا قتل شروع کر دیا۔ اور دینی لحاظ سے انگریز نے یہ کیا کہ دیکھو اگر ہم ان کے لوگوں پہ وسائل پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو یہ لوگ مسلمان خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مذہبی قوت بڑی، ایمانی قوت بڑی دے رکھی ہوتی ہے، تو ایک وقت آئے گا یہ ہمارے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں۔ انگریز کو پتہ تھا کہ مستقبل میں ایسا ہو رہا ہے، آئندہ اس سے اور زیادہ سخت معاملہ ہوگا، اس لیے اس نے باہر سے ایسے بڑے بڑے اپنے مذہب کے مبلغ بلائے جنہوں نے آ کر ہندوستان کے اندر عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی کہ ان لوگوں کو ذہنی طور پر بھی بگاڑ دو، مذہبی طور پر بگاڑ دو، وسائل پر بھی قبضہ کر لو، اور ان کے ایمان جو ہے ان کے دل سے جاتا رہے۔ بڑے بڑے عیسائی مبلغ لائے گئے اور انہوں نے آ کر عیسائیت کی تبلیغ کی، کئی طرح کی کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئیں، مسلمانوں کے خلاف لکھی گئیں، قرآن کے خلاف لکھی گئیں۔ جب یہ کام شروع ہوا، ہمارے اکابر نے اس وقت اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس محاذ پر بھی انگریز کا مقابلہ کیا۔ انگریز نے یونیورسٹیوں کو قائم کرنا شروع کیا، نیا تعلیمی نظام متعارف کروایا۔ پہلے تھا کہ ہندوستان کے اندر فارسی زبان جو ہے نا وہ رائج تھی، اور لوگ فارسی کو سمجھنے والے، فارسی کو بولنے والے عام تھے، اور سرکاری اداروں میں فارسی کو بڑی اہمیت حاصل تھی، تو عربی کو سمجھنے والے بڑے لوگ تھے۔ لیکن اس نے آ کر جو نظام تعلیم رائج کیا اس میں انگریزی کو اہمیت دے دی کہ تعلیمی اداروں میں انگریزی یہ جو ہے نا وہ بنیادی طور پر اس کو اہمیت حاصل ہوگی، اور جو ان علوم کو زیادہ پڑھے گا، انگریزی علوم، ان کو نوکریاں اور عہدے زیادہ ملیں گے۔ اور جو زبان کسی خطے میں رائج ہوتی ہے اپنا کلچر ساتھ لے کے آتی ہے، جو زبان کسی خطے میں آئے اپنا کلچر ساتھ لے کے آتی ہے، اپنا تشخص ساتھ لے کے آتی ہے، اپنی رسومات ساتھ لے کے آتی ہے۔ جب انگریز نے انگریزی کو رائج کیا، تعلیمی اداروں میں انگریزی شروع ہوئی، تو ہوا یہ کہ عیسائیت بھی ساتھ آ گئی، اور نظریات جو وہاں تھے وہ آ گئے، رسومات ساری ساتھ آ گئیں۔ یونیورسٹیوں میں، کالجوں کے اندر وہ اس طرح کے تہوار منائے جانے لگے، ذہنی طور پر مسلمانوں کو ٹارچ کیا گیا۔ اس موقع پر ہمارے اکابر نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے
ایک بہت بڑے دینی بنیادی ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام دارالعلوم دیوبند ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اکابر کے مشورے سے اس ادارہ کی بنیاد رکھی اور انگریز کے مقابلہ میں اپنا نظام تعلیم متعارف کروایا۔ انگریز نے جو اپنا نظام تعلیم متعارف کروایا تھا اس کا بنیادی ایجنڈا کیا تھا؟ لارڈ میکالے نے جو اس وقت اس نظام کو رائج کرنے میں بنیادی کردار ادا کر رہا تھا، اس نے ہندوستان میں اعلان کیا تھا کہ ہم نے جو کالج اور یونیورسٹیوں میں اپنا نظام جاری کیا اور تعلیمی سسٹم لے کر آئے ہیں، ہمارا اس میں مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو شکل و صورت کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں لیکن ذہن کے اعتبار سے انگلستانی ہوں۔ یعنی شکل و صورت ہندوستانی ہو، دماغ اس کا عیسائی ہو، دماغ اس کا یہودی ہو، دماغ اس کا بے دین ہو، دماغ اس کا سیکولر ہو۔ اس نے یہ نظام تعلیم جب متعارف کروایا تو حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور فرمایا کہ ہم بھی نظام تعلیم متعارف کروا رہے ہیں اور ہماری تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایسے نوجوان تیار ہوں جو شکل و صورت کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں اور ذہن کے اعتبار سے اسلامی ہوں، ذہن اسلامی ہو۔ اب اس نے عیسائیت پھیلانے کے لیے جگہ جگہ عیسائی پادری لے آیا جو لوگوں کو شبہات دلوں میں ڈالتے۔ حالانکہ آج عیسائی جو دین پکڑے ہوئے ہیں جس پہ عمل کے دعوے دار ہیں، اس کا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو دینی جو بنیادی تعلیمات تھی وہ تو ہمارے ساتھ ملتی تھی۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے سب کی بنیادی دینی تعلیمات ایک تھیں، نظریات عقائد میں کوئی فرق نہیں تھا، سب میں توحید تھی، سب میں فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، قیامت پر ایمان، بنیادی عقائد نظریات سب ایک تھے، کسی میں کوئی فرق نہیں کسی نبی کی تعلیم میں۔ آج کی عیسائیت تو شرک کی دعوت دیتی ہے، خدا ایک کی بجائے تین بتاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت انہوں نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ جو اللہ کے بندے تھے ان کو خدا بنا کے پیش کر دیا۔ بار کا جب اس طرح معاملہ ہوا، انگریز ہندوستان میں عیسائیت پھیلانے کے لیے آیا تو ایک ان کا مذہبی رہنما تھا، عیسائی پادریوں کا سردار بڑا، جس طرح کے جو جدید تعلیم متعارف کروائی اس کا ذمہ دار بنیادی طور پر لارڈ میکالے تھا۔ تو اس طرح جو مذہبی تعلیم تھی اور عیسائیت پھیلانے میں جو مبلغین لایا تو ان کا جو بنیادی بڑا تھا اس کا نام پادری فاؤنڈر تھا۔ پادری فاؤنڈر، یہ پادری فاؤنڈر اپنے ساتھ سینکڑوں پادری ہندوستان سے لے کر آیا تاکہ مسلمانوں پر مذہبی یلغار بھی کریں اور ان کے وسائل پر قبضہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے لیکن ساتھ ان کے ذہن و دماغ پر بھی قبضہ کر لیں۔ چنانچہ جگہ جگہ عیسائیت کی تبلیغ ہونے لگی اور اس طرح کے ادارے کھل گئے کہ شرع عام جو ہے وہ جو ان کی کفریہ نظریات تھے ان کی تبلیغ کی جاتی اور اسلام کا مذاق اڑایا جاتا، قرآن کا مذاق اڑایا جاتا، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا۔ اس دور میں جو کتابیں چھپی ہیں بہت ساری میرے پاس موجود ہیں، میں نے بڑی مشکل سے حاصل کی ہیں، 100 سال پرانی، 100 سال اس دور کی کتابیں بہت ساری ایسے اسلام کے خلاف لکھی گئی۔ اب وہ کتابیں پڑھنے سے اندازہ ہوا کہ اسلام کے خلاف کتنی بڑی سازش تھی۔ یہ کوئی روٹی کپڑے مکان کا مسئلہ تھا؟ ہم سمجھتے ہیں یہ ملک الگ حاصل کیا روٹی کپڑے کی بنیاد پر۔ جن لوگوں نے جو ہے وہ ملک کے پاکستان کے اس حاصل کرنے میں اس خطے کو انگریز سے چھڑانے میں کوشش کی، مسئلہ روٹی کپڑا مکان تھا۔ انگریز کے دور میں روٹی کپڑا مکان نہیں ملتا تھا۔ کس چیز کی کمی تھی؟ کمی تھی تو یہ مذہبی اقتدار، لوگوں سے روحانیت کو کھینچا جا رہا تھا، اللہ سے تعلق کو توڑایا جا رہا تھا، ایمان خراب کیا جا رہا تھا۔ ہمارے اکابر علماء کرام نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ جس طرح ہم نے انگریز کا مقابلہ میدان جنگ میں کرنا ہے،
جس طرح کہ میں نے یہ دور بیان کی، انگریز سے سامنا کیا اور انگریز کو بھاری نقصان پہنچایا جنگوں میں، علماء کرام کا کردار ہے، دیندار طبقے کا کردار ہے۔ اسی طرح علماء کرام نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ بھئی یہ جو انہوں نے عیسائیت پھیلانے کا پروگرام بنایا ہندوستان کے اندر، تو ہم اس پروگرام کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے اکابر میں ایک عظیم نام ہے اور عظیم آدمی ہیں جن کا نام ہے حجت الاسلام حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کرانہ یہ ہندوستان کا علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے عالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ خصوصیات سے نوازا تھا۔ اسلام کا مطالعہ خوب تھا، خوب اسلام کو جانتے تھے، اسلام کے دلائل کو جانتے تھے، اسلام پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات سے خوب واقف تھے، اور عیسائیت کے گھر کا بھی خوب مطالعہ تھا، اور جانتے تھے کہ اس دور میں عیسائیوں نے کون سا عقیدہ گھڑا اور کیسے ایجاد کیا۔ اور جو تورات زبور انجیل کے نسخے وہ اٹھائے پھرتے تھے، تورات زبور انجیل کے نسخوں کی تاریخ اور مختلف نسخے مختلف ممالک کے اس دور میں چھپے ہوئے بھی ان کے پاس موجود تھے، اور جو گڑبڑیں مستقل کرتے آ رہے تھے، انجیل میں تبدیلیاں، تورات میں تبدیلیاں اور صحیفوں میں تبدیلیاں، اس پر بھی ان کے پاس بھاری ایک ذخیرہ موجود تھا۔ جب انگریز نے پادری فاؤنڈر کو یہاں لا کر سینکڑوں پادریوں کو اس کے متحد کر کے عیسائیت پھیلانے کا ایجنڈا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد کرندر کو کھڑا کیا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء کرام کو ساتھ دے کر ان کا اس طرح مقابلہ کیا کہ انگریز کے یہ پادری ملک سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ الحمدللہ مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی حقانیت پر اور اس وقت کی عیسائیت کے ابطال پر بڑی بہترین شاندار کتابیں بھی لکھی۔ اظہار الحق کے نام سے حضرت کتاب ہے، عربی میں کتاب تھی یہ، پھر اس کا اردو ترجمہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہمارے استاد بخاری شریف پڑھی، اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے اس کتاب کا۔ بہت زبردست کتاب ہے، 3 جلدوں میں ہے۔ اس کا نام رکھا بائبل سے قرآن تک، کتاب عیسائیوں کے جواب میں لکھی۔ اور اسی طرح ایک کتاب مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعجاز عیسوی کے نام سے لکھی، عیسائیت کے سارے اندر کے معاملات کھول کے رکھے، عیسائیوں فرقوں کا آپس میں کیا اختلاف ہے، اور یہ کتابیں جو آج لیے پھرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اصلی نہیں ہے، سب جعلی ہیں۔ اور اس طرح حضرت کی کئی کتابیں ہیں اس موضوع پر۔ ازالہ اوہام کے نام سے ایک کتاب ہے 2 جلدوں کے اندر حضرت کی۔ تو حضرت نے ان سے مناظرے بھی کیے، اور جو ان کا سب سے بڑا پادری تھا نا، جو سب پادریوں کا سردار پادری فاؤنڈر، اس سے مناظرے کیے، اس کو ہندوستان میں جگہ جگہ شکست دی۔ اب وہ حضرت سے بھاگتا پھرتا تھا، حضرت کا سامنا نہیں کرتا تھا، ادھر ادھر جلسے کر کے چیلنج کرتا، جہاں جاتا حضرت بھی پہنچ جاتے، پھر وہاں سے فرار ہو کر دوسرے شہر میں چلے جاتا، حضرت پھر اس کے پیچھے پہنچ جاتے، وہاں سے فرار ہو کر اگلے شہر، یہاں تک کہ حضرت نے اس کو اس طرح جو ہے وہ ناکو چنے چبوائے اور اسلام کی حقانیت کو واضح کیا کہ وہ بندہ ہندوستان چھوڑنے میں مجبور ہو گیا، آخر کار ہندوستان چھوڑ کے بیرون ممالک بھاگ گیا۔ حضرت وہاں بیرون ممالک میں اس کے پیچھے چلے گئے، تجھے میں نے چھوڑنا نہیں ہے، تو ہندوستان میں بے دینی پھیلانے کے لیے یہ کوششیں ہیں، یہ تحریک پاکستان کا حصہ ہیں۔ اگر ہم ان کو نہیں پڑھیں گے، ان کو نہیں سنیں گے، ہمیں کبھی بھی پاکستان کی تحریک آزادی کا کما حق ہو علم نہیں ہوگا۔ کون لوگ تھے جو اس ملک کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دینے کو تیار تھے، اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر ان لوگوں نے انگریز کا مقابلہ کیا ہمارے اکابر میں۔ اب اس کے بعد پھر حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد کامیاب ہوئے، اللہ پاک نے ان کو ایسا بات سمجھانے کا ملکہ اور ایسا علم عطا کیا تھا کہ پورے ہندوستان نے ان کو استاد مانا، اور ان کو لقب دیا یہ شیخ الہند، یعنی ہند کا پورے ہندوستان کا استاد ہے۔ شاگرد ہوئے تو اداں دا ہوئے نا، شاگرد ہوئے تو اداں دا ہوئے۔ پورے ہمارے اکابر میں سے بعض رات کہا کرتے ہیں کہ ان کو شیخ الہند کہا گیا۔ یہ شیخ الہند کہنا بھی ایک ظلم ہے، وہ شیخ الہند نہیں تھا، شیخ العالم تھا، پورے جہان کا استاد تھا۔
صرف ہندوستان کا نہیں، اب انہوں نے باقاعدہ خود اپنے شاگرد تیار کیے انگریز کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، اور مختلف ارد گرد کے جو اسلامی ممالک تھے وہاں کے حکمرانوں کو خطوط لکھے، اپنے بندے بھیجے اور ان کو متوجہ کیا کہ دیکھو آج یہ ہندوستان انگریز کے قبضے میں جا رہا ہے، مت سمجھو کہ تم لوگ یہاں بڑے سکون سے بیٹھو گے، ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ممالک کے اندر بھی یہی کچھ ہوگا جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے، لہذا ہندوستان کو بچا لو، یہاں سے انگریز کو بھگا دو ہمارے ساتھ مل کر، اگر انگریز کو یہاں سے نہیں بھگاؤ گے ایک وقت آئے گا پھر تم خود رحم کی اپیل کرو گے۔ چنانچہ مختلف ممالک کے اندر حضرت نے اپنے ایلچی کاسد شاگرد بھیجے اور مختلف ممالک کے مسلمان حکمرانوں نے باقاعدہ ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ یہ اگلا دور ہے تحریک آزادی کا۔ پہلا دور حضرت شاہ ولی اللہ کا، دوسرا دور حضرت شاہ اسماعیل شہید حضرت سید احمد شہید کا، تیسرا دور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کے ساتھیوں کا، چوتھا دور حضرت شیخ الہند کا اور ان کے شاگردوں کا۔ حضرت نے جو یہ تحریک چلائی، یہ تحریک ریشمی رومال کے نام سے آج تاریخ کا حصہ ہے۔ ریشمی رومال سے کیوں کہتے تھے؟ وہ ایک تحریر تھی رومال پہ لکھی ہوئی جس میں انگریز کے اہداف، امت مسلمہ پر مظالم اور اس کے آئندہ کے اہداف کو بیان کیا گیا تھا، اور امت مسلمہ کے جتنے رہنما تھے، ارد گرد اسلامی حکومتوں کے حکمران تھے، ان کو بیدار کیا گیا، ان کی ذمہ داری سے ان حضرات کو آگاہ کیا گیا تھا، اور ریشم رومال پر تحریر لکھی ہوئی تھی۔ اور اس طرح جو ہے نا اس دور میں کاغذ قلم اتنا عام نہیں تھا، اگر عام تھا بھی تو کاغذ جلدی پھٹ جاتا ہے، کپڑے پر کوئی تحریر لکھی ہو تو زیادہ دیر تک محفوظ رہتی، خراب نہیں ہوتی، اس لیے اس تحریک کا نام تحریک ریشمی رومال تھا۔ وقت تو میرا ختم ہو گیا ہے، بات تو بہت ابھی میں نے جو ہے نا وہ شروع کی ہے کہ تحریک آزادی کیسی ہوئی ہے۔ خام خواہ جو ہے نا یہ جو ایک خاص گروہ ہے، اگست کا مہینہ آتا اور کہتا ہے کہ جی ہاں اس ملک پاکستان کے حاصل کرنے میں جی ان لوگوں کا ہاتھ تھا جو سیکولر تھے، یہ اپنا پاکستان کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش ہے، جہالت ہے، اگر اس کو نہیں پتہ، اگر پتہ ہے تو پھر جھوٹ ہے۔ حالانکہ اس ملک کو انگریز کے ہاتھ سے آزاد کروانے میں ان لوگوں کا ہاتھ تھا جو دیندار تھے، جو لا الہ الا اللہ کے قائل تھے، جو لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنے والے تھے، خواہ وہ عالم تھے یا غیر عالم تھے۔ یہ تحریک ریشمی رومال چلی تو غدار ہر جگہ پر ہوتے ہیں۔ پہلی حکومتیں جو دوسروں پر حکومت کرتی تھی نا وہ جاسوسوں کے سر پہ کرتی تھی۔ پہلے دور میں جاسوسی کا نظام بڑا مضبوط ہوتا تھا اور جاسوسوں کی بڑی قدر ہوتی تھی۔ تو آج کل انٹیلیجنس ایجنسیاں یہ چیزیں ہیں، اس دور میں جاسوسوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، اس دور کا معاملہ تھا۔ تو انگریز نے جاسوس چھوڑ رکھے تھے، ان جاسوسوں میں ایسے غدار بھی شامل تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ انہوں نے اس تحریک کی بھی آگے ساری کی ساری انگریز کو خبر دے دی کہ ارد گرد کے سارے مسلمانوں ممالک اس کے حکمران جو ہے تمہیں یہاں سے نکالنے کے چکر میں اور آپس میں ایک ہو رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں علماء کرام کی جو ہے وہ اتنی شہادتیں ہوئیں کہ بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ دہلی تا پشاور بعض رات نے کہا کہ درختوں میں کوئی ایسا درخت نہیں تھا جہاں پر کسی عالم کی لاش نہ جو ہے لٹکائی گئی ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں ملک کے لیے مولویوں نے کیا کیا؟ انگریز نے علماء کرام کی کھالیں اتار کر اس کے اندر جو ہے نا بھوسا بھرا، یا انگریز علماء کو قتل کر کے خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے جلایا۔ آپ کو کیا پتہ یہ کیا کچھ ہوا؟ نہ آج میں عرض کیا کرتا ہوں یا تو دین کی بات سیکھنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی شوق ہوتا ہے تو کہتا ہے میں نیٹ سے سن لوں گا، اور نیٹ پہ کون بیٹھا اور کون نہیں بیٹھا، کون کیا کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، اپنا ہے یا غیر ہے، کیا اس چیز کی ہمیں تمیز ہے؟ ہم کیسے حقائق تک پہنچ سکیں گے؟ الحمدللہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دیندار طبقے کو یہ قوت بخشی ہے، یہ صلاحیت بخشی ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہر دور میں امت مسلمہ کی رہنمائی کی ہے،
اور بڑی سے بڑی قربانی دینے سے گریز نہیں کیا۔ انشاءاللہ میں اس سے آگے اگلے جمعۃ المبارک میں تفصیل عرض کروں گا کہ اس کے بعد تحریک آزادی کیسے چلی اور اس میں دیندار لوگوں کا کیا کردار تھا، دیندار لوگوں کا کیا کردار تھا۔ پاکستان مسلم لیگ بنی اور پاکستان مسلم لیگ کے جو بڑے بنیادی قائد تھے علامہ محمد اقبال اور محمد علی جناح صاحب، لیاقت علی خان صاحب اور جتنے حضرات تھے، یہ ذہناً سیکولر تھے، یہ دیندار تھے۔ میں اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کروں گا، وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے، میری تو کوشش ہوتی ہے بھی ایک مجلس میں ایک بات سمجھا دوں، زندگی میں کبھی اس بات کو آگے سمجھانا پڑے تو لوگوں کے لیے آسان ہو جائے، لیکن جمعہ کا وقت ہے اور وقت تھوڑا تھا، میں نے یہاں تک بات کی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو اگلے جمعۃ المبارک میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ملک، یہ خطہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔